علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے؟ تو آپ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کیا ضرورت ہے کچھ پوچھنے کی، آپ مجھے بالکل ثابت پائیں گے۔ تو آپ نے لٹالا اور لٹال کر چہرے کو زمین کی طرف کر دیا تاکہ بیٹے کا شکل دیکھ کر کہیں رحم نہ آ جائے، اور جیسے ہی چھری لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی ویسے ہی آواز آئی، بنا دینا، ہم نے آواز دیا ابراہیم بس تم نے امتحان میں پاس ہو گئے، رک جاؤ، ہاتھ روک لو۔ بس ہاتھ رکتے ہی آواز دیکھا تو دمبا اتر رہا ہے آسمان سے، ایک دمبا اتر رہا، اس کی قربانی واجب ہوئی۔ تو آپ نے چھری پھیری تھی، پیسہ نہیں ادا کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں یہاں اتنا پیسہ مسلمانوں کا ضائع ہوتا ہے، یہ عقل کے پجاری اور عقل کے غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں۔ بعض نے کہا صاحب نماز اس لیے ہے ورزش ہو جاتی ہے، پھر جاؤ سفاری پارک کسی پارک میں ورزش کر لو، کیا ضرورت ہے نماز کی؟ کہتے ہیں صاحب میدا صحیح ہو جاتا ہے روزے سے۔ لو بھائی میدا اگر کسی اور کام سے صحیح ہو جائے روزہ بھی چھوڑ دو، عجیب عجیب نقطے نکالتے۔ اس وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا اللہ نے بدل کر دیا اور واجب کر دیا ہم لوگوں کے لیے، ثواب وہی ملے۔ اب کیونکہ کراچی میں تو اتنا موقع نہیں ہے، کسی گھر میں جگہ ہے کہ کچھ پہلے پالے اس کو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر پہلے آج قربانی کر دی، دوسرا جانور خرید لیا، سال بھر اس کے ساتھ دوڑتے تھے اور کھلاتے تھے، خوب محبت کرتے تھے، اور جب ذبح کرتے تھے تو روتے بھی تھے، آنسو نکل آتا تھا، یعنی بیٹی کی طرح سے محبت ہو جاتی تھی۔ یہ قربانی تھی اصل میں بزرگوں کی۔ مگر بھائی کراچی میں تو کسی کے 80 گز کے پلاٹ ہے، وہ خود رہے گی گائے رہے، یہاں جگہ ہی نہیں، اس لیے بھائی مستحب پر نہیں عمل کر پاتے۔ 2-3 دن پہلے اگر کسی کے موقع ہو خرید کر کے کھلا پلا کے کچھ کر لو اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 25 شعبان المعظم سن 1418 ہجری مطابق 26 دسمبر سن 1997 بروز جمعہ بوقت 6:45 بجے صبح بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را بجانے ناس، ہست رب الناس را بجانے ناس۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اتصال و قرب حاصل ہے وہ بے تکیف اور بے قیاس ہے، لہذا جس کو وہ قرب نصیب ہے اسی کی جان اس لذت قرب کو سمجھ سکتی ہے، دوسری جان اس کے سمجھنے سے بھی قاصر ہے، جس کو خواجہ صاحب نے یوں تعبیر کیا ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک ولی بھی دوسرے ولی کے قرب کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے، اجمالاً علم ہوتا ہے کہ صاحب نسبت ہے، لیکن اس کی روح کو جو مقام قرب، جو کیفیت قرب، جو لذت قرب حاصل ہے، اس کا تفصیل علم ایک دوسرے کو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں۔ بس جس دل میں اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوتا ہے وہ دل گویا حامل ذات بے مثل ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک بے مثل شان عطا فرماتے ہیں جس میں وہ منفرد ہوتا ہے۔ ہر بندے میں ایک شان تفرد اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک علامت ہے، اس لیے ہر ولی کو ایک بے مثل لذت قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ یہ آیت اگرچہ جنت کے لیے ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اہل جنت کو پوشیدہ طور پر دیں گے، لیکن جو شخص جنت کے راستے پر چلتا ہے جنت کی ٹھنڈک کا اثر دنیا ہی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے، کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے۔ جیسے کوئی دریا کی طرف جا رہا ہے تو ہر قدم پر اس کو پانی کی ٹھنڈک ہواؤں میں محسوس ہونے لگتی ہے، لہٰذا یہ تفسیر نہیں لطائف قرآن میں سے ہے کہ یہاں نکرہ تحت نفی واقع ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے، یعنی کوئی ایک نفس بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے راستے میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک، جو اطمینان اور جو لذت قرب اس کو عطا ہوتی ہے، ایک ولی بھی دوسرے ولی کے قرب و اتصال مع الحق کی ماہیت اور حقیقت اور تفصیلی کیفیت سے واقف نہیں ہوتا،
کیونکہ ہر ایک قلب کو ایک بے مثل اور منفرد لذت عطا ہوتی ہے. نکرہ تحت النفی سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت جس دل کو عطا ہوتی ہے اس کی حلاوت کو وہ صرف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ اس لذت کو بیان کر دو تو بیان نہیں کر سکتا. اسی کو مولانا فرماتے ہیں بویا دلبر چپر رامی شود، بویا دلبر چپر رامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود. اس محبوب حقیقی کی خوشبو جب عرش اعظم سے نزول کر کے میرے پاس آتی ہے تو دنیا بھر کی زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ان کے قرب کی لذت بھی غیر محدود ہے، اور ہماری لغت محدود ہے، تو غیر محدود لذت محدود لغت میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ تو ارواح کا معاملہ ہے جس کی لذت کو کوئی کیا بیان کرے گا، جبکہ اجسام بھی ایسی لذت چکھتے ہیں جس کو الفاظ و لغت کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہے. مثلا ایک شخص شامی کباب کھا رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ آہا بہت لذیذ کباب ہے. اب اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی ذرا بتاؤ تو کہ اس کا کیا مزہ ہے، تو وہ کہے گا کہ بیان نہیں کر سکتا، ذرا چکھ کے دیکھ لو، جب چکھو گے تبھی سمجھو گے. اسی طرح بیاہ کی لذت ہے. اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ بیاہ کے معنی میرے دل میں یہ آئے کہ بیاہ کے معنی ہیں بے آہ. بیاہ سے پہلے وہ بیوی کے لیے آہ آہ کر رہا تھا، جب بیوی مل گئی تو اب بے آہ ہو گیا. یہ ہے تشریح اللغات. تو بیاہ کی لذت کو کوئی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہے. جیسے قصہ مشہور ہے کہ ایک دیہاتی لڑکی نے اپنی شادی شدہ سہیلی سے دیہاتی زبان میں پوچھا کہ سکھی رے سکھی بیاہ میں کیا مزہ آوے ہے، تو اس نے کہا کہ جب تیرا بیاہ ہو جاوے گا تب تجھے پتہ چل جاوے گا کہ بیاہ میں کیا مزہ ہے. تو جب مدرکات اجسامیہ کا یہ عالم ہے کہ ان کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر مدرکات روحانیہ کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا بدرجہ اولا الفاظ و لغت کے احاطے میں لانا محال ہے. یعنی جب جسمانی لذتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور الفاظ و لغت سے ان کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، تو روحانی لذتوں کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ بس اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اس کو حضرت خواجہ صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اور یہ قرب گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے، اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنے سے نصیب ہوتا ہے، اور اتنا عظیم قرب نصیب ہوتا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے اس کو وہم و قیاس میں نہیں لایا جا سکتا. فرماتے ہیں خاصان خدا خدا نہ باشد، خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن زے خدا جدا نہ باشد، لیکن زے خدا جدا نہ باشد. اللہ کے خاص بندے خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں. اللہ والوں کو خدا سمجھنا کفر ہے، لیکن ان کو خدا سے دور سمجھنا بھی غلو اور بے عقلی ہے. اہل اللہ کو ہرگز خدا نہ سمجھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، لیکن ان کو خدا سے دور بھی نہ سمجھو. مولانا رومی نے اس کو عجیب مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو آفتاب آسمان پر ہے اور اس کی شعاع اور دھوپ زمین پر ہے. دھوپ سورج نہیں ہے لیکن سورج سے الگ بھی نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.